الحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پیاروں محبت سے درود شریف پڑھتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف رکاوٹیں آنے لگی. اپنے پرائے ہو گئے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوے سے روگردانی نہیں کی اور بدستور اس دعوے توحید کی تبلیغ جو ہے اس کو کرتے رہے. تو جب مشرکین کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا یہود کے پاس اور یہود سے کہا کہ آپ آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور آپ نبی آخر الزمان کے منتظر بھی ہیں، لہذا ہمیں کچھ باتیں بتائیے کہ وہ باتیں جا کر ہم محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے کریں. تو یہود نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ سوالات بتاتے ہیں، آپ جا کر اس نبوت کے دعوے دار سے کریں. اگر اس نے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو وہ نبی آخر الزمان ہیں، اگر انہوں نے جواب نہ دیا تو پھر وہ محض دعویٰ کر رہے ہیں نبی آخر الزمان میں. چنانچہ یہود نے مشرکین کو 3 سوال بتائے. پہلا سوال یہ تھا کہ آپ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کریں کہ روح کیا چیز ہے. دوسرا سوال یہ بتایا کہ آپ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں کہ ذوالقرنین جس نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کا سفر کیا ہے وہ کون ہے، اس کا کردار کیا ہے. اور تیسرا سوال کہ آپ نبی آخر الزمان کا جو دعویٰ کر رہا ہے اسے آپ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں
کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا کارنامہ تھا۔ تو سورۃ الاسراء کے اندر اللہ رب العزت نے روح کے متعلق مختصر سی بات کی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مشرکین آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیب ہی 3 سوال کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کل آنا، میں آپ کو بتا دوں۔ کل ہو گئی، وہی نازل نہیں ہوئی ابھی تک۔ یہود آئے، مشرکین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کل کا ٹائم دیا۔ کل کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، وہی نازل نہیں ہوئی۔ 15 دن کے بعد سورۃ الکہف نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت مزید جو 2 سوالات ہیں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں، اس کے حوالے سے سورۃ الکہف کے اندر بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہرگز آپ نہیں کہیں گے کہ کل میں فلاں کام کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی کے اندر دیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ جب بھی آپ مستقبل فیوچر کے کسی بھی کام کے بارے میں آپ کہیں گے تو ساتھ آپ نے انشاءاللہ کہنا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں ہم کسی سے وعدہ کریں، کوئی بات کریں، تو ہمیں اپنے کلام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ ہر کام اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام کے ساتھ فلاں میں کام کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے ہم۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابات دیے۔ آج میرا جو موضوع سخن ہے وہ ان میں تیسرا سوال جو اصحاب کہف کے حوالے سے تھا، ان کا مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کیسے ہمارے لیے عبرتیں نازل کی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دقیانوس ظالم بادشاہ کا دور ہے، خود تو بت پرست تھا ہی، لیکن ساتھ اپنی قوم کو بھی بت پرستی پر لگا دیا تھا، ساتھ اپنی قوم کو بھی شرک کے اوپر لگا دیا تھا۔ تو چند نوجوان جو اس کے محل کے اندر رہ رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان اٹھا، سوچا کہ جنہیں ہم خود اٹھا کر لائیں ان سے ہم کیسے مانگیں، وہ تو پتھر ہیں، ان کی ہم کیسے پوجا کریں، وہ نہ ہمارے نفع دے سکتے ہیں، نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ ایک نوجوان اٹھا، سائڈ پر ہو گئے۔ اسی طرح دوسرا نوجوان اٹھتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے، چوتھا اٹھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر چند آیات بعد اسی پر بحث کی گئی ہے۔ وہ کتنے تھے؟ بعض نے کہا 5 تعداد تھی ان کی، بعض نے کہا 3 تھی، چوتھا ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ لیکن مفسرین نے جو صحیح قول کیا ہے وہ یہ ہے کہ 7 تعداد تھی ان کی، اور 8واں جو تھا ان کے ساتھ کتا تھا۔ یہ اصحاب کہف تھے۔ بادشاہ تک بات پہنچتی ہے کہ آپ کی قوم میں سے چند نوجوان اٹھے ہیں اور وہ آپ کی بتوں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ان بتوں کو اپنا الہ نہیں مانتے۔ بادشاہ کی عدالت لگتی ہے، حق تو حق ہوتا ہے، جو جھونپڑی کے اندر بولا جائے پھر بھی حق ہوتا ہے، اور بادشاہ کی عدالت کے اندر بولا جائے پھر بھی وہ حق ہوتا ہے۔ بادشاہ کی عدالت لگتی ہے، بادشاہ کے سامنے وہ نوجوان کھڑے ہیں۔ قرآن مجید کیسی تعبیر کرتا ہے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بات کر سکیں۔ تو بادشاہ سوال کرتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے۔
میرے بھائیو یہ بات کہنی یہاں پر بیٹھ کر آسان ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ سے اندر بیٹھ کر کہنا بہت آسان ہے، اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر کہنا بہت آسان ہے، لیکن ایک ظالم جابر بادشاہ جو بت پرست ہے، جس کی قوم بت پرست ہے، جہاں شرک کا رواج ہو چکا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کی توحید کا کلمہ کہنا بہت مشکل ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ میرے بھائیو، جو شخص قرآن کے قریب نہیں آتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اسے کبھی بھی اللہ رب العزت کی پہچان نہیں ہوتی۔ قرآن آپ کھولیں گے، قرآن ہمیں معرفت الہی کراتا ہے، اللہ رب العزت کی پہچان کراتا ہے۔ میرے بھائی، عالم ارواح کے اندر جب ساری روحوں کو جمع کیا گیا تو خطاب کیا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے وہاں پر کہا تھا قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب۔ پھر جب ہم دنیا میں آئے، قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ قرآن مجید کا چہرہ کھولیے، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قرآن مجید جب اپنے الوداعی آیات کے اندر جاتا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نبیوں کے تذکروں میں دیکھو، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے ربا میں مغلوب ہوں فانتصر، میری مدد فرما۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنی دعاؤں کے اندر کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری دعائیں سنتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے ربا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے میں سے ہو جائیں۔ نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، قیام کے اندر الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور جب ہماری زندگی کی شام ہوتی ہے، قبر کے اندر ہماری پہلی گڑی ہوتی ہے، وہاں پر بھی فرشتہ آتا ہے، ہم سے کہتا ہے مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہماری پیدائش سے لے کر مرنے تک ہماری زندگی میں صرف رب ہی ہے میرے بھائی۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو ہماری زندگی کے اندر صرف رب ہی ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، وہی ہمیں سارا کچھ دے رہا ہے، اسی کے حکم سے ہمارے اوپر موت آئی۔ تو اصحاب کہف وہ کھڑے ہیں چند نوجوان بادشاہ کی عدالت کے اندر، اور کیا کہہ رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ بادشاہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس رب کے علاوہ بھی کسی کو پکار سکتے ہیں؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ لن ندعو من دونہ، اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم نہیں پکار سکتے۔ بادشاہ سوال کرتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے کیا ہے، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، الذین اتخذوا من دونہ آلہہ، جس نے اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود بنا دیا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں یہ ہمارے پاس واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے شرک کے اوپر؟ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے پاس کیوں دلیل لے کر نہیں آتے؟ اور شرک کے اوپر کہاں سے دلیل آئے گی؟ میرے شرک تو رب کے ساتھ بغاوت ہے۔ بادشاہ غصے میں ہو جاتا ہے، انہیں جان کی دھمکیاں ملنے لگتی ہیں، انہیں قید کی دھمکیاں ملنے لگتی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں بادشاہ نے انہیں قید کرنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا کہ نوجوان ہیں، جذبات میں آ گئے ہوں گے، کل کو واپس ہو جائیں گے، انہیں چھوڑ دیا گیا۔
لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہوا ہے. جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، پوری دنیا بھی اسے اگر نقصان پہنچانا چاہے، اسے گمراہ کرنا چاہے، نہیں کر سکتی ہے. وہ رخ کرتے ہیں کس کی طرف؟ جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں. یہ تاریخ کے اوراق آپ پلٹیں، ایشیائی کوچک جو ہے یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر اصحاب کہف ان کا غار موجود تھا، جو ترکیہ کے زیر انڈر آ رہا ہے. تو راستے میں جاتے ہیں، ایک شخص اور مل جاتا ہے، چرواہا. اس کا ایک کتا بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی چل پڑتا ہے. پتھر مارتے ہیں کتے کو، کتا پھر ان کے پیچھے چل رہا ہے. تفسیر ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن کے اندر مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کتے کو گویائی عطا کی، اور وہ کتا بولنے لگا کہ کیوں مجھے مار رہے ہو؟ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں. تمہاری عبادت کا طریقہ اور ہے، میری عبادت کا طریقہ اور. چنانچہ وہ کتا بھی چل پڑا. اب رب سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں مضبوطی عطا کرنا، ہمارے اوپر اپنی رحمت کرنا. بعض مفسرین فرماتے ہیں رحمت سے مراد توحید کے اوپر ثابت قدمی ہے، کہ ہمیں آخر تک توحید کے ساتھ قائم رکھنا. اب غار کے اندر ان کی کیفیت کیا ہے؟ غار کے اندر جب وہ سوئے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ بظاہر تو وہ سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اللہ رب العزت ان کی کروٹیں بھی بدل رہا تھا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اس غار کے منہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اور اس کتے کے بارے میں آتا ہے کہ جو مفسرین نے لکھی ہے، کسی روایت کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے کہ جو جنت کے اندر کچھ جانور ہیں، بعض نے کہا 10 ہیں، بعض نے کہا 13 ہیں، ان میں سے یہ کتا بھی ہوگا جو جنت میں جائے. بلام بن باعورہ کی شکل اپنا کر یہ جنت میں جائے گا کتا. تو قرآن مجید کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ سورج کو دیکھیں گے. اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے سورج، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کترا جاتا ہے ان کے جو غار ہے اس سے، اس کے اوپر دھوپ نہیں لگنے دیتا، دائیں جانب ہو جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ، وہ مائل ہو جاتا ہے شمال کی طرف. اللہ رب العزت انہیں وہاں پر ان کی کروٹیں بھی بدل رہا ہے تاکہ مٹی کے ساتھ ان کا جسم خراب نہ ہو. اور غار کے اندر یہ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ غار کے اندر یہ 309 سال رہے ہیں. 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی، نسلیں بدل جاتی ہیں میرے. جب اللہ رب العزت نے اٹھاتا ہے تو آپس میں سوال کرتے ہیں کم لبثتم، ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں اس غار کے اندر؟ لبثنا یوما او بعض یوم، کہتے ہیں ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا 1.5 دن ہوگا. 309 سال کہاں، 3 صدیاں گزر چکی ہیں. میرے بھائیوں، سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب انسان دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر رب کا ہو جاتا ہے، پھر اس کا مشکل کشا رب ہی ہوتا ہے میرے. پھر اللہ رب العزت ہی اس کے لیے ماوا بن جاتا ہے، اس کو ٹھکانہ بھی رب عطا کرتا ہے. اس کی مصیبتیں، اس کی تکلیفیں ساری پھر اللہ رب العزت اسے اٹھا لیتے ہیں. وہ غار کے اندر مٹی کے اوپر سو کر بھی وہ سکون والی نیند انہیں حاصل ہوتی ہے جو آج کل کے انسانوں کو نرم بستروں پر بھی نہیں ہوتی. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایسے انتظامات کر دیتے ہیں انسان کے لیے. تو جب اٹھتے ہیں تو آپس میں بحث ہوتی ہے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں. بعض نے کہا 1 دن، بعض نے کہا 1.5 دن. تو آپس میں کہتے ہیں اس بحث کو چھوڑو، ہمیں بھوک لگ گئی. اب دیکھیں اگر اللہ رب العزت بھوک نہ لگائے تو 309 سال تک بھی بھوک نہیں لگی. جب اٹھیں تو فوراً بھوک لگ گئی ان کو. تو ان میں سے ایک ساتھی اپنے کو چاندی کا ایک سکہ دے کر بھیجتے ہیں بازار کی طرف، اور اسے کیا وصیت کرتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے لیکن جا کر کیا کرنا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، آپ نے دیکھنا ہے کس کا کھانا پاکیزہ ہے وہ اٹھا کر لانا ہے تاکہ ہم پاکیزہ کھانا کھائیں. میرے بھائیوں، پاکیزہ کھانا، حلال لقمہ جو ہے، اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہے.
جب انسان کے حلق سے ایک حلال لقمہ اترا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، عبادات کے اندر اس کا دل لگتا ہے پھر میں۔ اور جب حرام لقمہ یہاں سے اتر جاتا ہے میرے بھائیوں تو اسے کعبۃ اللہ میں بھی جا کر سکون نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیو کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانا کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ اب آیت کے اندر غور کریں کہ اعمال صالحہ کا ذکر بعد میں کیا ہے، حلال لقمے کا ذکر پہلے ہو رہا ہے کہ حلال لقمہ کھایا ہوگا تو تب نیک اعمال کی توفیق بھی ہوگی، حلال لقمہ نہیں کھایا ہوگا تو کہاں نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ اسی حدیث کے اندر پھر مثال دی گئی ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے جا رہا ہے حرم بیت اللہ کی طرف، اغبر اشعر، غبار آلود ہے، سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بھی اس نے برداشت کی ہے، بال جو ہیں دھول سے پراگندہ ہو چکے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رب کے سامنے گردن اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر یا ربی کر رہا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پہننا حرام تھا، تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ بیت اللہ کے اندر ایک بندہ جا کر اگر دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ جس کا لقمہ حرام کا ہو۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، چند صالحین کی جماعت ہے، جب کبھی بھی ظالم بادشاہ آتا ہے وہ بدوائیں کرتے ہیں، ظالم بادشاہ نیست و نابود ہو کر چلا جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کا دور آیا تو حجاج بن یوسف نے اس پوری جماعت کی دعوت کی، اور دعوت میں اس نے جو کھانا بنایا وہ سارا کا سارا حرام پیسے سے بنایا، حرام مال کے ذریعے کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد ان کو بلایا، انہوں نے کھانا تناول کیا، اس کے بعد حجاج بن یوسف کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو ان کی بددعاؤں سے محفوظ کر لیا، اس لیے کہ لقمہ کھانے سے پہلے اگر یہ بددعا کرتے مجھے تو فوراً بددعا لگ جاتی، اس لیے کہ ان کا کھانا سارا کا سارا حلال تھا، لیکن جب ان کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلا گیا ہے اب یہ 100 دفعہ بھی مجھے بددعائیں دیں ان کی بددعا اثر نہیں کرے۔ ایک حرام لقمے کا اتنا اثر ہے میرے بھائی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت کے طلبگار ہو تو حلال لقمہ اختیار کرنا ہوگا میرے بھائی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حرام لقمہ اپنے حلق سے اتارنے سے بہتر ہے کہ انسان مٹی کی پھکی مار لے، کم از کم حرام تو نہیں ہوگی نا۔ حرام لقمہ کھانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان مٹی کھا لے۔ تو وہ اپنے ساتھی کو بھیجتے ہیں، اس سے کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کس کا پاکیزہ کھانا ہے وہ جا کر اٹھا کر لیں۔ وہ جب جاتا ہے بازار کے اندر تو جب کھانا خرید کر سکہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سکے تو کھوٹے ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے عجیب بات ہے، ایک دن گزرا، ایک دن میں کیسے سکے کھوٹے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کی کہانی تو لوگوں کے اندر مشہور تھی کہ دقیانوس بادشاہ کے دور میں چند نوجوان غائب ہوئے ابھی تک نہیں ملے، اور اسی دور کے اندر ایک اور واقعہ بھی، ایک اور لوگوں کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ قیامت آئے گی یا نہیں ہوگی، نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان لوگوں کے اوپر ان کو ظاہر کر دیا کہ یہ وہی 309 سال پہلے سونے والے اصحاب کہف۔ جب اللہ رب العزت 309 سال ایک شخص کو سلا کر اٹھانے پر قادر ہے تو اس رب العالمین کا وعدہ بھی سچ ہے کہ وہ آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کا مقدر جنت بنے گی، جس نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ جہنم میں اپنی سزا بھگتے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ رب العزت کا وعدہ حق ہے۔ تو انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند نوجوان تھے میرے بھائی۔ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حق قبول کرنے میں نوجوان جو ہے وہ پہل کر جاتا ہے۔ نوجوان بہت جلد
حق کو قبول کرتا ہے بنسبت بوڑھے شخص کے۔ بوڑھا شخص جو ہے وہ جلدی مانتا نہیں۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی انقلاب آیا ہے وہ نوجوانوں کے ذریعے آیا ہے، اس لیے کہ یہ نوجوان ایک معاشرے کی اینٹ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس اینٹ کو صحیح طور پر سینچا ہوگا تو وہ معاشرہ بھی جو ہے اسلامی طور پر وہ پروان چڑھے، وہ خاندان بھی اسلامی طور پر پروان چڑھے گا جس خاندان کا فرد جو ہے اس کی تربیت، جس خاندان کے نوجوان کی تربیت جو ہے اسلامی طریقے سے ہوئی ہوگی، اور جس خاندان کا نوجوان جو ہے وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا، برائی کے کاموں میں مبتلا ہو گیا، تو وہ خاندان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب بھی ترقیاں ہوئی ہیں، جب بھی انقلاب آیا ہے، نوجوانوں کے ذریعے ہے۔ تو بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا، بالخصوص کہ زندگی بہت قلیل ہے میرے بھائی، زندگی بہت مختصر ہے۔ بغاوت کی زندگی چھوڑ کر اطاعت کی زندگی شروع کر دیں۔ دن بدن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، دن بدن نوجوان زیادہ فتنوں میں پڑ رہا ہے، نوجوان کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں، اس کے لیے برائی کے کاموں میں پڑنا آسان ہو گیا ہے۔ زنا ایک کلک کی دوری پر رہ چکا ہے ایک نوجوان کے لیے۔ تو آج کا نوجوان اس دھرتی پر سب سے بڑا ولی ہے۔ شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ بغاوت کی زندگی چھوڑ کر اطاعت کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے عرش کے سایہ کے علاوہ۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کی پرورش جو ہے اپنے رب کی عبادت کے اندر ہوئی ہوگی، جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کو قبول کر لیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہو میرے۔ ایسا شخص جو ہے آخرت میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اس بغاوت کی زندگی کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں میرے بھائی؟ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو اگر ہم بنانے میں لگ گئے اور ہمیشہ ہمیشہ والی جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم بھول گئے، اس سے ہم غافل ہو گئے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور اس 2-4 سیکنڈ کی زندگی کو اگر ہم نے پیچھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے ہم نے کوششیں شروع کر دی میرے بھائیوں، تو جس دن ہمارا یہاں سے جنازہ اٹھے گا وہاں پر جنت ہمارا منتظر ہوگی میرے بھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ